دنیا میں رنگ رنگ کی خوشیاں ہیں. اولاد مل گئے خوشی ہے. اولاد میں سے کوئی اچھے مارکس لے کے آئے, میٹرک میں پوزیشن حاصل کرے, ایف اے بی اے ایم اے انجینئرنگ کر لے, خوشی ہوتی ہے. اپنا گھر مل جائے خوشی ہوتی ہے. اپنی گاڑی ہو خوشی ہوتی ہے. دنیا میں رنگ رنگ کی خوشیاں ہیں. ایک خوشی اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اس چیز پہ خوش ہو. سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا. فلیفرحوا, لہذا لوگوں کو چاہیے وہ اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں, اس کے ساتھ خوش ہوں. وہ خیر مما یجمعون, یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے, بلکہ بہتر سے بھی بہتر ہے جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں. قرآن مجید کی عظمت کے عنوان سے اور قرآن مجید کی شان کے حوالے سے بات ہمارے کئی دروس سے چلی آ رہی ہے. قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ حادث نہیں ہے, فانی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز, ہر نعمت, خوشی ہو, صحت ہو, عزت ہو, مال ہو, دولت ہو, اولاد ہو, عہدہ ہو, منصب ہو, ڈگریاں ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں. قرآن مجید نہ عارضی ہے, نہ فانی ہے, نہ حادث ہے, بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بقا ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی. قرآن مجید حادث نہیں, فانی نہیں. ایک دور تھا لوگ کہنے لگے کہ قرآن حادث ہے, یہ ختم ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت کے امام, انہوں نے کہا قرآن حادث نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ باقی رہنے والا ہے. اس کو جیل میں ڈالا گیا, ظلم و ستم ہوئے, جیل کے درمیان میں کھڑا کر کے کوڑے مارے جاتے. وہ کوڑے مارنے والے کہتے مانو قرآن مخلوق ہے, تو وہ کہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کی عمر کا بھی اندازہ کر لیں, کی عمر 74 سال, 74. اس ایج کا تو آدمی غیر سہارے کے اٹھ بیٹھ بھی نہ سکے. انہوں نے کہا اس پہ سین کرو کہ یہ مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ایتونی دلیل من کتاب اللہ والسنہ, قرآن سے دلیل لاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لاؤ کہ یہ مخلوق ہے. تو نہ تمہیں کوڑے مارنے پڑیں گے, نہ تمہیں زبردستی کرنی پڑے گی, نہ جبر کرنا پڑے گا, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن لاؤ کیا دلیل, کہاں سے؟ قرآن مجید سے. کہ قرآن کہے کہ یہ مخلوق ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے کہ یہ مخلوق ہے, تب مانوں گا, وگرنہ میں نہیں مانوں گا. تو کر سکتے ہو کر لو. میرا نظریہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام
پھر اور شان بڑھ گئی، پھر عالم بنے تو مولانا قاری محمد ریحان صاحب، پھر مفتی بن گئے تو پھر مفتی قاری مولانا محمد ریحان صاحب. یہ جتنے القاب بڑھتے جائیں اتنی اس کی شان اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. گزشتہ درس میں نے بتایا تھا 118 صحابہ صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دشمنوں نے پیچھا کیا. تفصیل بات ہو چکی ہے. مکہ کے مشرکوں نے پیچھا کیا، نجاشی بادشاہ کے سامنے ان کی برائیاں بیان کی اور کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. قصہ مختصر، حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور انہوں نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کی، سورۃ مریم کی تلاوت کی، تقریباً 2 رکوع کے قریب انہوں نے تلاوت سنائی تو بادشاہ نے ان کو نکال دیا اور ان کو کہا میری سرزمین میں امن کے ساتھ رہو، خوشحالی کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، تمہارا کوئی بات بھی بھیگا نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید حفاظت کا ذریعہ بنا، قرآن مجید عزت کا ذریعہ بنا. نہ کوئی دولت پیش کی جا رہے اور نہ کوئی سیاسی گفتگو کی. اللہ کا قرآن سنایا، اللہ نے اپنے کلام کو ان صحابہ کے لیے محافظ بنا دیا. قرآن مجید کے 2 نام کرتا ہوں. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے برہان. برہان کا معنی دلیل. آدمی کے پاس دلیل ہو تو وہ کسی جگہ مار نہیں کھاتا. قرآن مجید دلیل ہے، اپنے پڑھنے والے سیکھنے والوں کے لیے دلیل ہے. دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. دوسرا اس کا نام ہے حبل اللہ. قرآن مجید میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ اکثر نمازیوں سے عوام سے سنتے ہیں اور عدالتوں میں مختلف اداروں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ بازی نہ کرو، اکٹھے ہو جاؤ. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ وہ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے یا بیت اللہ کی چھت پہ ہے یا روضہ رسول مسجد نبوی کے قریب ہے تو جہاں کے پکڑے. تو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ. یہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. کتاب اللہ و حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے. ایک رسی کا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اس کو سیکھنے اور پڑھنے والے کے ہاتھ. جس بندے کے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو کیا یہ بندہ دنیا کے غم کے سمندر میں کبھی ڈوبے گا؟ دنیا کے غم کے دریا میں کبھی ہوتے کھائے گا؟ تو دنیا کے غموں سے بچانے والی، فکرات سے بچانے والی، پریشانیوں سے نجات دلانے والی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کیا چیز ہے؟ وہ حبل اللہ المتین، وہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. ہوا ذکر الحکیم. قرآن مجید ایک نصیحت کی کتاب ہے، ایک نصیحت ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. وشفاء، اور ان بیماروں کے لیے شفا ہے، لما فی الصدور، جو لوگوں کے سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، کن کے لیے؟ ایمان والے. کون سے ایمان والے بنے؟ جو قرآن ماننے والے ایمان والے ہوتے ہیں نا. قرآن کو ماننے والے قرآن کو تب مانیں گے جب اس کو مانے سے سمجھیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے. وہ کہتے تھے کہ جس وقت
کر دیتا ہوں۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ کہتا ہے والی عبدی ما سالا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ تو اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے۔ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہے تو پھر کیا پڑھنی ہے؟ نماز۔ جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کا جی چاہے کہ میرے اللہ مجھ سے باتیں کرے پھر قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید پڑھو۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانے۔ ھذا سر من اسرار اللہ تعالیٰ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ترجمان القرآن ان کو لقب ملا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس کی مراد بتاتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس سے خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ دعا بھی سن لو جو میرا موقف ہے۔ جس چیز پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جس چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس چیز کی اہمیت آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، اللہ میرے دل میں بھی اس کی عظمت بٹھائے۔ عبداللہ ابن عباس سے خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ کب؟ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو گئے، پانی بھرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ آپ نے دیکھ کر خوش ہوئے، فرمایا یہ ادب تجھے کس نے سکھایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، انی قرأت القرآن، میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہوں۔ اور ابھی ان کی عمر کتنا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 یا 14، بس اس سے اوپر نہیں۔ یہ ترجمان القرآن کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ادب دیکھا، احترام دیکھا تو ان کو سینے سے لگایا اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم علمہ القرآن، یا اللہ میرے چچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور لے آنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ لانے والے جبریل علیہ السلام کس کے دل پہ نازل کیا؟ علی قلبک، محمد الرسول اللہ کے دل پہ قرآن منقش ہوا۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے رہے، صحابہ کے دلوں پہ منقش ہوتا گیا، حتیٰ کہ آج 1450 سال کے بعد آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ میں سے کوئی قرآن مجید سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو تلاوت کیا تھا وہی تلاوت آپ کے دل میں بھی منقش ہو جائے گی۔ آپ اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، اپنے امام صاحب سے پڑھتے ہیں، حقیقت میں بالواسطہ آپ کے استاد محمد الرسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، معلم رسول اللہ۔ انشاءاللہ فجر کی کلاس کی پبلسٹی کریں گے، بہت کوشش کریں گے۔ اگر کسی کا ڈپٹی کا مسئلہ نائٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن پھر اوروں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دم والی کتاب نہیں ہے، یہ پھونک مارنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف خالی تلاوت، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی ببرکت ہے۔ الف لام میم کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ اللہ کا میسج ہے، اپنے دوست کا میسج۔ چائنا میں جانے والے چائنا میں جاتے ہیں، اس چائنیز سے دوستی ہوگی، اس نے چائنی زبان میں میسج بھیج دیا، اس کو سمجھے گا کہ یہ صرف پہلے چھوڑ دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ
زمان